صرف 70 کروڑ روپے کے لیے 50 جو ٹاپ ایکسپورٹر تھے اس پہ چھاپے مارے گئے. ایف بی آر نے ان کے سی ایف اوز کو اریسٹ کیا گیا, ان کو ہریسمنٹ کیا گیا. مجھے یہ باتیں سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. یار ان کو تو پھولوں کے ہار میں نہ ہو. وہ میری ماں کہتی تھی آٹا گوندتی ہے تو ہلتی کیوں ہے. وہ تو میں کسی کے بھی گھر میں گھس جاؤں گا, کوئی نہ کسی پکڑ کے بھاگ لے آؤں گا. جو جب گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ جو ان رجسٹرڈ پرسن ہے, نان فائلر ہے, اس کا 3.5 ٹریلین روپے ٹیکس آنا چاہیے, اس پہ ہاتھ ڈالو نا. اس سے پوچھو جو کام کر رہے ہو اس کو کیوں تک کر رہے ہو. آگے اتنے برے حالات ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, لوگ رو رہے ہیں, اور جو چل رہی ہے اس کو بھی ہم تنگ کر دیں. یہ غلط ہے. بس میرا آئی پی پی کے حوالے سے جو فائنل بات ہے, مجھے معلوم ہے ہماری ٹاسک فورس دن اور رات کام کر رہی ہے, ہماری ایس آئی ایف سی دن اور رات کام کر رہی ہے, مگر اس میں کچھ ڈیلیز آ رہی ہیں. جب ڈیلیز آ رہی ہیں تو آپ ونٹر پیکیج کیوں نہیں اناؤنس کر رہے؟ آج ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ امیڈیٹلی ونٹر پیکیج دیا جائے انڈسٹری کو. 20 روپے کی بجلی دی جائے ہماری انڈسٹری کو ونٹر پیکیج کی مد میں. آپ کر لیں گے, مجھے یقین ہے آپ کام کر رہے ہیں, آپ آئی پی پی کا مسئلہ حل کریں گے. بٹ ہمارے لیے تو ایک دن قیمتی ہے. ایک دن ہماری انڈسٹری قبرستان میں کنورٹ ہو رہی ہے. ایک دن ہمارے لیے پریشیس ہے. ونٹر پیکیج تو 1 اکتوبر کو آنا چاہیے تھا. ہر چیز میں ڈیلے, بینک انٹرسٹ کم کرنے میں ڈیلے, ونٹر پیکیج میں ڈیلے. اس ڈیلے کا کام اچھا نہیں ہے. خدا کے واسطے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ اگلے 2 سے 3 دن میں اس کا فیصلہ کریں. بہت افسوس کی بات ہے, یہ ڈیلے کی وجہ سے انڈسٹریلسٹ اب سوسائڈ کر رہے ہیں. فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا ہے, رونے کا دل چاہ رہا ہے. صرف اگین گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کو سنبھالیں اور جلدی فیصلے کریں. آئی پی پی میں اگر مہینہ 2 مہینہ لگ رہا ہے تو ونٹر پیکیج فوراً دیا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر تبیر صاحب آپ کا. اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر کولا اجاز صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پیٹرن چیف فیڈریشن یو بی جی کے اور جناب ذکی اجاز صاحب ہمارے زونل چیئرمین اور تمام ایسوسیشنز اور چیمبرز کے یہاں ہر سیکٹر سے لیڈران اور چیئرمینز موجود ہیں. ایس ایم تنویر صاحب نے ایک بہت اچھی جو ہے پالیسی بنائی کہ ہر صوبے میں جا کے ان کے ریجنل جو چیمبرز ہیں, ریجنل ایسوسیشنز ہیں, ان کے ساتھ جا کے ہر مہینے میٹنگز کر رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے جو ہے پچھلے مہینے بلوچستان میں میٹنگ کی, اس سے پیچھے انہوں نے جو ہے وہ سندھ میں میٹنگ کی, اس سے پیچھے KPK میں میٹنگ کی, اور آج پنجاب میں تمام چیمبرز اور ایسوسیشنز کو اکٹھا کر کے دوبارہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے کیسے چلنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر اگر ذمہ داری لے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر, پاکستان کے تمام چیمبرز, تمام ایسوسیشنز کا ایک ادارہ ہے جہاں ہم سب مل کے اس فیڈریشن پاکستان چیمبرز میں آ کے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے. جیسے جو ہے وہ ہمیں اس کی عزت اس پارلیمنٹ کی, ہمارے فیڈریشن کی
سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آج پنجاب کے تمام سیکٹرز کے لوگ، تمام چیمبرز کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں 3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آئی پی پی ہم نے یہاں 2 مہینے پہلے آخری میٹنگ کی تھی، اور سب کا یہاں پہ ہمارا ایمان تھا کہ جس طریقے سے فیڈریشن نے اس معاملے کو اٹھایا ہے کہ 1,10,000 کروڑ 1.1 ٹریلین ہر سال آپ بند پاور پلانٹوں کو دے رہے ہیں، اور وہ پیسے آپ کنزیومر سے چارج کرتے ہیں جو کہ 20 روپے یونٹ بنتے ہیں، اور اگر بجلی بنا کے پیمنٹ ہو رہی ہے، فیول ہمارا خالی 10 روپے یا اس سے بھی کم ہے، تو 20 کی کیپیسٹی چیمٹ ہے، 10 روپے کا فیول ہے، اور تمام ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ملا کے 16% نہیں ہے، تو 35 روپے بجلی بنانے کی کاسٹ ہے۔ اس 35 میں سے 20 روپے کیپیسٹی ہے، تو ہم نے اس 20 روپے میں ہی فیڈریشن نے سامنے لے آئے پوری اسٹڈی کے ساتھ کہ یہ 12 روپے آپ ان کو اوور پیمنٹ کر رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کوارٹرلی ریزلٹس آ رہے ہیں انہی پاور پلانٹس کے، اور وہ کوارٹرلی ریزلٹ بتا رہے ہیں کہ 50 کروڑ روپے کی بجلی بیچی ہے اور 150 کروڑ کا نفع کیا۔ ہم نفع کے خلاف نہیں ہیں، بالکل کاروبار کو نفع ہونا چاہیے، لیکن ہم سب کاروباری ہیں، نفع 5% ہوتا ہے، 10% ہوتا ہے، 15% ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے کبھی کوئی کاروباری نہ سنا کہ 50 کروڑ روپے کی بجلی بیچی ایک کوارٹر میں اور 150 کروڑ روپے اس کا پروفٹ آ گیا، اور یہ بیلنس شیٹ اسٹاک مارکیٹس میں آ رہی ہے۔ تو جو ہم نے معاملہ اٹھایا ہے 1.1 ٹریلین روپی، 1,10,000 کروڑ سالانہ ہم ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں، جو 12 روپے یونٹ بنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہماری بجلی کی قیمت جو آج 35 پلس ٹیکسز ہیں، وہ 23 پلس ٹیکسز ہونے چاہیے۔ تو 12 روپے یونٹ ہمارا سانس ہے، جس سے ہمارا سانس بند ہوا۔ ہم نے ایک دفعہ پھر حکومت نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بڑی سیریسلی لیا جب ہم نے پوائنٹ جو ہے وہ ان کو اٹھایا، اور اس پہ ٹاسک فورس بنی، اور جو ہے وہ ٹاسک فورس بڑی جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پہ میٹنگز کر رہے ہیں۔ ہماری ریکویسٹ ہے، عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب اس معاملے کو، یہ 107 آئی پی پیز ہیں، اس کی ابتدا ہو گئی کہ پہلے 5 جو کہ بجلی بنا ہی نہیں رہے تھے، اور بنائے بغیر 6,000 کروڑ روپے سال کا لے رہے تھے، اور 5 سال سے شاید انہوں نے بجلی بنائی ہی نہیں تھی۔ 30,000 کروڑ روپے ان کو پیمنٹ کر دی گئی پچھلے 5 سالوں میں بجلی بنائے بغیر۔ تو اب اگلے 20 آئی پی پیز کو نوٹس کیا ہوا ہے، جن کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، جن پہ کوئی بینک کا سود نہیں ہے، اور وہ بھی بجلی نہیں بناتے، شاید 15% بھی نہیں بناتے، اور ان کو بھی پوری پیمنٹیں دی جا رہی ہیں۔ 100 ارب روپے ان کو بھی دیا جا رہا ہے، فی پلانٹ کو 5 ارب روپے، 5 ارب 500 کروڑ دے دیا جاتا ہے۔ بجلی نہیں بناتے، کوئی قرض نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پڑھا کہ کیا فرق پڑے گا عوام کو، ہم سب کو، اگر 50 پیسے یونٹ بھی نہیں بنتے، اگر آپ لوگ ہم سے جو ہے یہ 5,000 روپے اگر نہیں دیں گے، مجھے پورا یقین ہے ہم پاور پلانٹ کے جن کو 500 کروڑ روپے بند پلانٹوں کو نہیں ملیں گے، ظاہر ہے ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، ظاہر ہے ان کے کنگن اور ان کی بھی جو ہے بالیاں بکری ہوں گی اگر 500 کروڑ کو نہ ملا بند پاور پلانٹوں پہ۔ تو مجھے جو ہے اس بات کو کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم ان کے نمبرز میں گھما رہے ہیں باتوں کو۔ 1,10,000 روپے ہر آدمی بولتا ہے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے 500 کروڑ دے دیا، 500 کروڑ دے دیا، کیا فرق پڑتا ہے مجھے آپ لوگوں نے 5,000 کروڑ دے دیا۔ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ پوری فیڈریشن نے اکٹھے ہو کے یہ اسٹینڈ لیا، خدا کا شکر ہے حکومت نے ہماری بات سنی اور ہم اس راستے پہ چل پڑے کہ اس معاملے کو حل کریں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ جو پاور پلانٹس ہیں، انہوں نے پچھلے 14 سال عوام کا خون چوسا ہے، انہوں نے سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ 1 پیسہ انہوں نے نہیں لگایا تھا،
سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے انرجی ایفیشنسیز اپنی ڈکلیئر کی تھی سب غلط ہے. آج یہ باتیں آئل کو کے ہمارے چیئرمین کر رہے تھے, ہم سب کو پتہ ہے یہاں بیٹھ کے کہ وہ تیل بازار میں بیچتے تھے. تیل کی جو کنزمپشن دکھاتے تھے مسکرانا شروع ہو گئے ہیں طارق صاحب. تو جو ہے کنزمپشن تیل کی دکھاتے تھے کہ جناب 100 گرام ہے, اگر ایگزیکٹ نمبر 230 گرام ہے تو ایکچوئل 200 گرام بھی نہیں ہوتی تھی. 15% تیل ہی مارکیٹ میں بیچتے تھے, جو نظر ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ. اور ان سے طارق صاحب سے پوچھ لیجیے گا, ان کے ٹیلی فون بار لکھوا دیتے تھے جب یہ پیسے دینے جایا کرتے تھے ان کو. تو یہ سارے معاملات, ساری بزنس کمیونٹی کو ہر چیز پتہ ہے, ایک ایک بات پتہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس کر دیں, یہ ہمارا ملک ہے, کیونکہ آپ ملک یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بڑی خوبصورت بات کی میری بات پچھلے سال کی دہرائی تھی کہ مجھے کامران خان صاحب نے ایک شو میں مجھے بلا کے جو ہے وہ اکانومی جو ہے بڑی تکلیف میں ہے. میں نے ان کو کہا کہ نہیں, اکانومی نہیں تکلیف میں. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو اکانومی جو ہماری ہے, اکانومی کی جو پالیسی بن رہی ہے وہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے جس سے ملک چل سکے. اور میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ یہاں پہ پیشنٹ بیمار نہیں ہے, یہاں پہ ہسپتال بیمار ہے. تو علاج پیشنٹ کا نہیں کرنا, علاج ہم نے ہسپتال کا کرنا. میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پالیسی میکنگ کا ہے, علاج ہم نے ہسپتال کا کرنا. اور وہی علاج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فیڈریشن میں ایس ایم تنویر صاحب کی لیڈرشپ میں آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ کا پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی سے جیت کے آپ نے ایس ایم تنویر صاحب آپ نے 2/3 میجورٹی سے آپ اس بات کو پروف کریں کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اپنی ذات سے اوپر چلیں. ہم نے اس اکانومی کو جو آج $350 بلین کی ہے, ہم نے $1 ٹریلین پہ اگلے 10 سال میں لے کے جانا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان 10 سال میں $1 ٹریلین کی اکانومی نہ ہو. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹ پچھلے سال $27 بلین تھی, 10% الحمدللہ سے زیادہ بڑھی, $30.6 بلین پہ ان حالات میں بند ہوئی. یہ بھی آپ 4 مہینے دیکھ لیں تو ہماری ایکسپورٹ 10% سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اگر ہم اسی طرح سے ایکسپورٹ کو 10% سے بڑھاتے گئے تو ہم 5ویں سال میں $50 بلین پہ ہوں گے. اس سال اگر ہم 30.6 ہیں تو اگلے سال 34, اس کے بعد ہم 37.5, اس کے بعد 41, پھر 45, پھر 50, 5 سال میں. اور یہی وہ $20 بلین ہے جس کی ہمیں تکلیف ہے, کیونکہ آج ہماری جو امپورٹ ہے وہ امپورٹ ہماری مہینے کی $4.5 بلین ہے. ہماری ایکسپورٹ 2.96 بلین یا $3 بلین. یہ $1.5 بلین کا مہینے کا ڈیفیسٹ ہے. جو ہمارا امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے. یہ 12 مہینے سے ضرب دیں تو $18 بلین بنتا ہے. یہ ہم چوتھے سال میں اپنا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہم مکمل کر سکتے ہیں مینوفیکچرنگ سے. اس کی 3 پالیسیز. ایک, انرجی پرائس ریجنل ہونی چاہیے. یہ $12 اگر جو آئی پی پیز دے رہے ہیں, میں ریکویسٹ حکومت کو, ٹاسک فورس کو کروں گا آج کہ 1 جنوری تک آپ نے اب تمام بیس بنا لی, 3 مہینے آپ نے سب سے میٹنگز کر لی. ہم ریکویسٹ کریں گے, عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, 1 جنوری 2025 سے آپ یہ ریویژن کیپیسٹی پیمنٹس میں کر کے قوم کو یہ خوشخبری دیں کہ ہم اگلے سال کی شروعات ایک نئے جذبے کے ساتھ کریں اور ایک نئے جو ہے اپنی ویژن کے ساتھ چلیں کہ ہم نے پاکستان کو اکنامک سپر پاور بنانا. اس کی بیسک میں بات کرتا ہوں انرجی. دوسری بات, پاکستان کی فیڈریشن, پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی ساتھ کھڑی ہے. ہم بالکل 40 لوگوں سے نہیں گھبرا رہے. ہمیں معلوم ہے وہ 40 لوگ بڑے طاقتور ہیں. نہ ہم ان 40 لوگوں سے آج سے 6 مہینے پہلے گھبرائے تھے جب یہ بات کی, نہ آج گھبرا رہے ہیں. ہم اپنی حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں بالکل غلط بول رہے ہیں کہ انویسٹر کانفیڈنس اس کی وجہ سے انویسٹر کانفیڈنس اس کی وجہ سے بڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے, اور یہ آج فیڈریشن یہ ڈکلریشن دے دی کہ انویسٹر کانفیڈنس بڑا ہے کہ آپ نے ملک میں چوری کو روکا ہے. آپ چوری روکیں گے, ملک میں کانفیڈنس بڑھے گا, کم نہیں ہوگا, کہ ہم کاروبار کر سکیں گے. یہ ملک 40 لوگوں کا, یہ 100 پاور پلانٹوں کا نہیں ہے. ہر چیز بند ہوئی پڑی ہے. چیئرمین ایکٹما ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں,
آدھی صنعت ان کی بجلی کی وجہ سے بند پڑی ہوئی ہے.